حضور قرآن شریف میں 27 یا 28 نبیوں کا ذکر ہے، یا 25 اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 25 انبیاء کا ذکر ہے، بعض 24 کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک 25 ہے، جبکہ 1,20,000 نبی آئے اور 24,000 جن کا دنیا کو پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائیے، میں ایک بات سمجھ گیا ہوں جی کہ 25 نبیوں کے ذکر پہ قرآن اتنا بڑا ہو گیا ہے جی، اور حفظ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے. اس کو 1,24,000 نبیوں کے ذکر میں بھر کے دیکھیں کتنی بڑی کتاب بنے گی. جی نہیں، میرا اگر یہ خطرہ ہوتا کہ کسی ایسے نبی کا ذکر رہ گیا جس کے نتیجے میں نبوت کی ایک مثال معلوم کرنے سے انسان محروم رہ گیا، تو پھر یہ اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ کم نبیوں کا کیوں ذکر ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں کل مثل، ہر قسم کی مثالیں اکٹھی کر دی. فیہا کتب قیمہ، اس میں تمام زندہ اور باقی رہنے والی تعلیمیں ہم نے اکٹھی کر دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 25 انبیاء میں سے خدا نے وہ منتخب کیے جن کے زندگی کے مختلف پہلو ہر قسم کی نبوت کی مثالوں پر حاوی ہو گئے ہیں. اب باقیوں کا ذکر بے شک نہ ہو، لیکن جہاں بھی نبی نظر آئیں گے آپ کو، وہاں ان 25 نبیوں کے دائرے میں ہی ان کی سنت ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی. اس لیے نہایت ہی حکیمانہ طریق ہے کہ کم سے کم ضروری بیان کر دیا، ورنہ تفسیر ہر ایک کی الگ الگ بیان کرتا تو یہ کتاب تو انسان کے بس میں ہی نہ رہتی، اس کی حد استطاعت سے باہر نکل جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا کہ شہداء، صادقین، صالحین، نبیین تو ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی، تو اللہ تعالیٰ یہ صرف یہی تو نہیں کہ دعا سکھا دی اور اس کو قبول نہ فرمائے. تو آئندہ کے لیے جو جس طرح کے پہلے نبیوں کا ذکر نہیں، صرف پیراماؤنٹ نبیوں کا ذکر ہے، تو کیا فیوچر کے لیے بھی صرف پیراماؤنٹ نبی کا ذکر ہو اور بہت سے ایسے نبی ہوں جن کا کہ دنیا کو پتہ نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مضمون پر پہلی روشنی ڈال دی ہے، جس سے امت محمدیہ کا عظیم الشان مقام بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ذکر ہے کس کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی پرانے امتوں بنی اسرائیل کی مثال دے کر، جو پہلی امتوں میں قریب ترین تھی، اس کے نبیوں کے ہم پلہ ہوں گے. کا مطلب ہے طرح، اور یہ وہی لفظ ہے کا جس کے متعلق آتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح ہم نے رسول کی فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہیں. تو لفظ کا مفہوم آپ سمجھیں کتنا عظیم الشان ہے. اس کا مطلب یہ ہے ضروری نہیں برابر ہو بلکہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو فرعون کی طرف آنے والے رسول کی طرح کہہ کر آپ کا مقام گھٹایا نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ بنیادی اصولی طور پر ویسا ہی ہے لیکن اس سے بڑا بھی ہے. تو امت محمدیہ کے متعلق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کا انبیاء بنی اسرائیل، تو عظیم الشان مقام امت کو عطا کیا ہے. اور علماء ہیں وہ ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، مفہوم نہیں سمجھتے کہ ہم کن معنوں میں ختم ہے. حقیقی معنوں میں یعنی شریعت لانے والا صاحب حکم رسول، جس کا سکہ قیامت تک جائے گا، وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ کے اسوہ کی پیروی میں درجہ بدرجہ ایسے مقامات پانے والا جیسے گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو ملے تھے، ایسے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. تو وہ بات تو پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر نام لے کر نہیں ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا، تو جس کا آپ نے نام لے کر ذکر نہیں کیا اس پر نام لے کر ایمان لانا ضروری نہیں. جس کا آپ نے نام لے کر ضرور ذکر کیا اس پر نام لے کر ایمان لانا ضروری ہو گیا. اسی لیے قرآن کریم کے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، جن کے نام لیے ان پر نام لے کر ایمان لانا ضروری، جن کے نام نہیں لیے ان پر بالجملہ ہم ایمان لاتے ہوں گے.
لیکن فردن ایمان لانا ضروری نہیں ہے کسی پر. وہی شکل ہے امت محمدیہ کی. میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جتنے رسول آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ ضرور آئیں گے. زمانہ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کے غلاموں میں اتنی کثرت سے ایسے علماء پیدا نہ ہو جائیں جو ہم مرتبہ ہو جائیں گزشتہ رسولوں کے. تب آپ خاتم الانبیاء حقیقی بنیں گے. تب آپ اس مرتبہ اور مقام کو مکمل طور پر حاصل کریں گے جو ازل سے آپ کے لیے مقدر ہے. اور یہی نقشہ ہے جو میرے نزدیک معراج میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ نے تمام انبیاء کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو تمثیلات آئیں گی ان انبیاء کی، یہ مراد ہے، اور آپ کی غلامی کا دعویٰ کریں گی. اس لیے جو کشف آپ نے دیکھا اس کو عملاً دنیا سچا ہوتے بھی دیکھ لے گی. اب اس کی روشنی میں آپ گزشتہ بزرگوں کو ذرا دیکھیں، کتنے عظیم الشان بزرگ ہیں، کتنے بڑی عظیم الشان اولیاء گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں. امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ ایک رنگ کے علماء ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، یہ دوسرے رنگ کے علماء ہیں. ابن عربی ہیں جو مغرب کے افق پہ ابھرے ہیں. اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. کوئی شخص تقوی اور دیانتداری سے ان کی زندگی کے حالات پڑھے اور گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل کے حالات پڑھ کے مقابلہ کر کے دیکھ لے، اس کا دل خود بتا دے گا کہ کس کا مرتبہ کیا ہے. پتہ نہیں کیوں امت محمدیہ کے کم کی سپیچ کرنے کے پیچھے پڑ گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے شمار رحمتیں ہوں، ہم جو ساری امتوں سے افضل ہوئے اس لیے کہ تو سب نبیوں سے افضل تھا. تو آگے بڑھا تو امت آگے بڑھی تیرے پیچھے. آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے ہٹانے والے سارے نظریے میرے نزدیک غیر اسلامی مفہوم نہیں سمجھتے. جذباتی طور پر ایک غلط تصور باندھ کر لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا جواب خلاصتاً یہ ہے کہ لازماً ہوں گے، ہوتے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے. آپ کو خدا نے خبر دی تھی جس کی بنا پر آپ نے کی اپنی طرف سے. کلام ہی نہیں آپ فرماتے تھے، لیکن نام بنام ان پر بطور نبی ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اسی لیے آپ نے کا انبیاء فرما دیا ان کو، تاکہ اس ابتلا میں نہ پڑ جائے ہر شخص کہ ڈھونڈے ہر ایک پر ایمان لائے. کیونکہ قرآن کریم نے بھی 1,24,000 کا ذکر نہ کر کے من جملہ ایمان کا تقاضا کیا، انفرادی ایمان کا تقاضا نہیں کیا. لیکن جن کے نام لے دیے ان پر تو لازماً ایمان لانا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کا نام ثابت ہو جائے اس پر ایمان لانا فرض ہو جائے گا. اگر نام ثابت نہیں ہوگا تو ہرگز فرض نہیں رہے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں سوری، آپ سے پہلے واٹس ایپ انگلش اسپیکنگ چائلڈ آئی سپوز، یہ کسی جگہ بھی آئے ہوئے تھے اتوار کو. ہاں یس یس آئی نو آئی ہیو میٹ